کہ اب ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور مشکل حالات میں رہ رہے ہیں، جبکہ ہم مشکل حالات میں پہلی بار نہیں آئے ہیں. جیسے کہ حضرت صدر محترم نے کل فرمایا تھا کہ ہمارے اکابر نے یقیناً اس سے مشکل حال دیکھا تھا، اور ہر دور میں مشکلات تو رہیں گی. آسانی کے ساتھ رہنے کے لیے تو دنیا میں بھیجے ہی نہیں گئے ہیں، یہاں تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، آسانی تو جنت میں جا کے ملے گی انشاءاللہ. تو یہ تو انہی حالات میں رہنا ہے. بس یہ ہے کہ چونکہ شیطان کے کارندے اور نمائندے شیاطین الانس والجن جو دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں شیاطین الجن تو چھٹی پہ گئے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ شیاطین الانس نے سارا کام سنبھال رکھا ہے. انسانی قسم کے جو شیاطین ہیں انہوں نے سب کا کام سنبھال رکھا ہے. تو ذرا سی ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور اس ذمہ داری کا خلاصہ ہے مسلمان جینا، مسلمان مرنا. اور ساتھ میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کا اپنے پورے مذہب کے ساتھ جینا اور مرنا یہی ہندوستان کے مفاد میں بھی ہے. ہندوستان کا فائدہ اسی میں ہے، ہندوستان کی آبادی اسی میں ہے، ہندوستان کی سالمیت اسی میں محفوظ ہے کہ یہاں مذہب کی آزادی پورے طور پر برقرار رہے. وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ سب کو ایک رنگ میں رنگنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ خواب ان کا کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، بالکل بے فکر رہیں. وہ اس احمقوں کی جنت سے جتنی جلدی نکل آئیں ان کے حق میں بھی اچھا ہے، ملک کے حق میں بھی اچھا ہے، اور ہمارے حق میں بھی اچھا ہے. بس یہ کہ ہمیں ذرا سی محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی تو ہم لوگ پھر وہی کاہل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں مستعد رکھنے کے لیے حالات لاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نقشبندیہ کے امین، علم و معرفت کے روشن چراغ حضرت اقدس مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم شخصیات میں سے ہیں کہ جن کی مجلس میں علم بھی مہکتا ہے اور دل بھی سنورتے ہیں. حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ہندوستان کے معروف عالم دین اور دارالعلوم دیوبند کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. آپ کی پیدائش 14 اپریل سن 1969 کو ریاست اتر پردیش کے ضلع بجنور کے قصبہ سہسپور میں ایک دینی گھرانے میں ہوئی. آپ کے والد مولانا سعید احمد قاسمی سہسپوری دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور ابتدائی تعلیم و تربیت میں ان کا نمایاں کردار رہا. آپ نے کم عمری میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ میں باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا. اس کے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور وہاں سے دور حدیث مکمل کیا. دارالعلوم دیوبند میں آپ نے متعدد جید اساتذہ سے استفادہ کیا، جن میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی، حضرت مولانا عبدالحق اعظمی، حضرت مولانا سعید احمد پالن پوری اور دیگر اساتذہ شامل ہیں. آپ نے تکمیل ادب عربی بھی دارالعلوم دیوبند ہی سے مکمل کی. فراغت کے بعد سن 1989 میں آپ کو دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات کے لیے مقرر کیا گیا اور آپ طویل عرصے سے وہاں درس و تدریس سے وابستہ ہیں. آپ مختلف درجات میں حدیث اور دیگر دینی علوم کی تدریس کرتے رہے ہیں اور ادارے کے علمی ماحول کا حصہ ہیں. دسمبر سن 2016 سے آپ دارالعلوم دیوبند کے ترجمان، رسالہ ماہ نامہ دارالعلوم کے مدیر اعلیٰ کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. اس رسالے کے ذریعے علمی، فقہی اور فکری موضوعات پر تحقیقی مضامین شائع ہوتے ہیں اور ادارے کا موقف پیش کیا جاتا ہے. تنظیمی سطح پر آپ جمعیت علماء ہند سے وابستہ ہیں اور مئی سن 2022 میں آپ کو اس کا نائب صدر منتخب کیا گیا. اس حیثیت سے آپ دینی، سماجی اور تعلیمی امور میں مشاورتی کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف قومی و تعلیمی موضوعات پر اپنی علمی آراء پیش کرتے رہتے ہیں. آپ ملک کے مختلف صوبوں اور شہروں میں علمی و اصلاحی بیانات کے لیے مدعو کیے جاتے رہے ہیں اور متعدد دینی اجتماعات، مدارس اور اصلاحی پروگراموں میں شرکت کرتے رہے ہیں. اسی طرح بیرون ملک بھی دینی و اصلاحی مجالس میں شرکت کے لیے سفر کرتے رہے ہیں، جہاں آپ نے تعلیم دین، تزکیہ نفس اور اصلاح معاشرہ کے موضوعات پر خطاب کیا. روحانی طور پر آپ سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ ہیں اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق رکھتے ہیں. آپ کی مجالس میں تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق اور اتباع سنت پر خصوصی زور دیا جاتا ہے. حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور علمی، تدریسی، اداری اور اصلاحی بیان میں
فعال کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ حضرت مولانا کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔